ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی، علی حق ہے علی، حق. کبھی کبھی اعتراضات لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس فقیر کی زبان یا اس فقیر کا مقصد نہیں سمجھتے، ورنہ اعتراض کا محل ہوتا نہیں ہے. غیر معصوم شخصیتوں سے ایک عجیب سا جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، جو عموماً ممبر پہ نہیں کہتا ہوں، زیر ممبر کہتا ہوں. زیر ممبر کہتا ہوں اپنے ادبی دوستوں سے، لیکن آج ممبر پہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. اس قسم کے جملے ہمارے بزرگ ذاکرین، خطباء، شعراء نہیں کہا کرتے تھے. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں نے زندگی میں 3 عشق کیے ہیں، اور تینوں مردوں سے، تینوں بڈھوں سے، مگر 3 عشق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ میاں کبھی کسی غیر معصوم سے عشق نہ کرنا، ورنہ آخر میں کہیں نہ کہیں ندامت ہوگی. اس جملے میں کوئی پیغام ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ عشق حقیقی، عشق مطلق، محبت حقیقی، محبت مطلق، یہ صرف اور صرف اور صرف حق ہے معصوم کا. اور معصوم بس 14 ہیں ہماری فہرست میں. جب آپ کسی پہ اعتراض کریں تو اس کی شخصیت کا ظاہر و باطن پیش نظر تو رکھیں. کسی پر اب 60 برس سے زیادہ ہو گئی ہے میری عمر، اور 40 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں خدمت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. اور اس 40 برس میں نے نماز جمعہ بھی بہت پڑھائی ہے، خطبات جمعہ دیے ہیں، مجلسیں پڑھی ہیں. ایک چیز خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ میں نے ممبر سے ہمیشہ دشمنان اہل بیت، دشمنان توحید، دشمنان نبوت، دشمنان اہل بیت یا دشمنان مکتب اہل بیت کا دفاع کیا ہے، اپنی ذات سے کبھی دفاع نہیں کیا. میں کیا ہوں کہ خود کو موضوع بناؤں ممبر پر؟ میں اپنی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے ایک جملہ بھی دفاع کے لیے کہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. ہمارا دفاع کرنے والے بہت سے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمارے اخلاص سے واقف ہیں، اور اخلاص آپ کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ اخلاص نہیں رہ جائے گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک جملہ بار بار کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا. اس فقیر کی ایک آرزو یہ ہے کہ ہم حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ سے اتنی کامل وابستگی رکھیں، ان کا ایسا عرفان رکھیں، ایسی معرفت رکھیں کہ مسلسل ارتقاء کا سفر جاری رہے، بلند سے بلندتر ہوتے رہیں، کہیں ہمارا سفر ٹھہر نہ جائے. اب یہ جملہ کہیں بھی ہو آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، آپ سب سے آگے نظر آنے چاہیے. ادب ہو، شاعری ہو، فلسفہ ہو، تنقید ہو، تخلیق ہو، سائنس ہو، تعلیم ہو، سیاست ہو، سماج ہو، جتنے شعبے ہیں زندگی کے، سب میں آپ کو سب سے آگے ہونا چاہیے. اور یہ مطالبہ آپ کا آپ کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. امام سے پوچھا گیا کہ آقا ہمارا شیعہ کیسا، آپ کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، ایک جعفری کیسا ہونا چاہیے، ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی بستی میں جائے اور کسی سے بھی یہ سوال کرے کہ اس بستی کا سب سے اچھا آدمی کون ہے، تو لوگ جس کی معرفی کرائیں وہ کوئی اور نہیں، ہمارا شیعہ ہونا چاہیے. اس کے کیا معنی ہے کہ علم میں، ادب میں، اخلاق میں، جود و سخا میں، ہر اعتبار سے ایک شیعہ آل محمد، ایک شیعہ علی ابن ابی طالب، ایک جانثار و عزادار و سوگوار حضرت سید الشہداء، اور ایک
جعفری سب سے سارے زمانے سے بہتر ہونا چاہیے. اب جملہ بدل دوں تو کسی اور کو، یعنی امام کا ایک شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسے فرشتے رشک سے دیکھیں. ایک عام شیعہ، ایک عام مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اسے لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں، فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھیں، فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھیں. اب مشکل کیا ہو جاتی ہے؟ آپ تو واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، شاید میری محبت میں کرو. بات کو سمجھیں. اگر میں کسی عالم و فقیہ کی تعریف میں کہوں کہ اس کو انبیاء یا ملائکہ رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اب کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ یہ بات تو غلط ہے. میں اپنی ذات سے دفاع نہیں کر رہا ہوں، حقیقت واضح کر رہا ہوں. اعمال کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، قرآن کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، قرآن کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، اس میں روایات معصومین میں یہ مضامین عام انسانوں، عام مومنین کے لیے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرے، شریعت اور ولایت کے مطابق کرے اور قرآن سکھائے، تو روز محشر جو والد اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا یا جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن کا وفادار ہوگا، روز محشر اس کے سر پہ نور کا تاج ہوگا جسے ساری خلقات رشک کی نگاہ سے دیکھے گی. تو کیا باقی سب کی توہین ہو گئی؟ یہ مضمون میرا نہیں، معصوم کا ارشاد ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ ایک حافظ قرآن، اس کے سر پہ روز محشر ایسا تاج ہوگا نور کا کہ سب اسے رشک سے دیکھیں گے. اب رشک سے دیکھیں گے تو جو دیکھیں گے ان کی توہین ہو رہی ہے. یہ لسان معصوم کو بھی سمجھا یا ٹیلر میڈ سینٹنسز رٹ کے ذاکر بن جانا اور ہے، اور حقیقت دین کو اور حقیقت ولایت معصوم کو اور حقیقت مودت کو جذب کر کے اس کی ترجمانی کرنا اور ہے. اب پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ناراض ہو جائیں گے لوگ، ناراض ہو جائیں، ناراض ہو جائیں. نہ آپ کی ستائش کی مجھے پرواہ ہے، نہ آپ کی ناراضگی کی. نہ آپ ہمیں جہنم میں بھیج سکتے ہیں، نہ آپ ہمیں جنت عطا کر سکتے ہیں. شیخ با خود باش، اپنی اپنی فکر کیجئے. آپ میں سے کسی کو اللہ نے جنت و جہنم کا قاسم نہیں بنایا ہے. قسیم جنت و نار تو بس علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. یہ معاشرے میں انتشار کیوں ہوتا ہے؟ ایک فنکار دوسرے فنکار کے خلاف تبصرے کر رہا ہے، ایک شاعر دوسرے شاعر کے خلاف تبصرے کر رہا ہے، ایک خطیب دوسرے خطیب کے خلاف تبصرے کر رہا ہے. ان تبصروں کی گنجائش، بعض تبصرے مخلصانہ ہوتے ہیں، اس دل اسے قبول کرتا ہے، لیکن بیشتر تبصرے وہ ہوتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ پہلے کہہ چکا ہوں اور خود بانی مجلس میں کہا آپ ایسی باتیں نہ کہا. ہم نے آج عزاداری کو میں تعلیم کے متعلق کہا کرتا تھا. پہلے تعلیم ایک عبادت سمجھ کے حاصل کرتے تھے لوگ اور عبادت سمجھ کے تعلیم دیتے تھے. اب تعلیم تجارت ہو گئی. ایجوکیشن پہلے عبادت تھی، اب کیا ہو گئی؟ تجارت. افسوس یہ ہے، اسی کراچی میں بہت پہلے میں نے آرٹس کاؤنسل کے ایک سیمینار میں یہ جملہ کہا تھا جسے آپ کے شہر کراچی کے انگریزی اخبار ڈان نے کوٹ کیا تھا اپنے ایڈیٹوریل میں کہ انفارچونیٹلی ریلیجن ہیز بیکم این انڈسٹری. مذہب انڈسٹری بن گیا. اور افسوس یہ ہے جو جذبے سے، سچے جذبے سے عزاداری کرتے ہیں ان کے خاک قدم میری آنکھوں کا سرما ہے، مگر عزاداری بھی انڈسٹری بن گئی.
بن گئی یا نہیں بن گئی؟ اس مجمع میں کوئی کہے کہ نہیں بنی ہے؟ یہ سب کہہ رہے ہیں جی 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 بن گئی بن گئی۔ تو اخلاص کہاں رہ گیا؟ للہیت کہاں رہ گئی؟ ولا کہاں رہ گئی؟ ولایت کہاں رہ گئی؟ کہاں رہ گئی؟ اور ہمارے جملے تو اور بھی کہنے کے ہیں اصلاح کے لیے، اپنے اور آپ کے اصلاح۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مخلص ہیں مخلص ہیں، جو مولائی ہیں مولائی ہیں، ان کی شناخت کے لیے کسی آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی شناخت کے لیے کسی اینک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر کتنے ایسے ہیں جو صرف عوض اور معاوضے کے مقابلے میں ذاکری کرتے ہیں اور سوزخانی کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ میں نے ایک سے زائد مرتبہ خراج عقیدت پیش کیا ہے مرحوم پروفیسر شہید سبط جعفر کو۔ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ شاعر بھی تھے، استاد بھی تھے، فنکار بھی تھے، عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے بھی تھے، اور میں گواہ ہوں کہ کس قدر ان کے اندر خضوع و خشوع و خاکساری و انکسار۔ اس کو میں ہمیشہ اس لیے یاد رکھتا ہوں اس شخص کو کہ اس نے سوزخانوں کی تربیت کی صرف اس جذبے سے کہ مولا کا کوئی فرش عزا بغیر ذکر کے نہ رہ جائے۔ ہمارا ابد تک سلام اسے۔ لیکن تو اب جو مخلص سوزخان ہے، جو مخلص ذاکر ہے، جو مخلص خطیب ہے، جو مخلص نوحہ خوان ہے، اسے میرا جملہ ہرگز برا نہیں لگے گا۔ جب میں یہ کہوں گا کہ برا لگے گا نہیں، وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ اخلاص کا رشتہ دھندھل کا نہیں ہوتا۔ سچی محبت اور اخلاص کے رشتے میں جو روشنی ہوتی ہے وہ ملگجی روشنی نہیں ہوتی، بڑی شفاف روشنی ہوتی۔ تو جو مخلص ہے وہ کبھی ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ جو کرتے ہی ہیں یہ سب صرف لفافے کے لیے، انہیں جملہ زہر لگ جائے گا، کہیں گے یہ عزاداری کا دشمن ہے۔ اور سن چکا ہوں یہ، میں نے جب اس سے پہلے کہا تھا کہ خدا را عزاداری کو انڈسٹری نہ بنائیے، تو فوراً جواب آیا کہ یہ خود عزاداری کا دشمن ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے جوانان عزیز؟ اب بہت تلخ جملہ کہہ رہا ہوں، آئے گا انقلاب و طوفان۔ اگر یہ تمام صرف پیسے کی خاطر ذکر کرنے والے کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ امام حسین تو تھیلیاں نہیں بانٹ رہے تھے، امام حسین کربلا میں لفافے اور پیسے اور اشرفیاں نہیں بانٹ رہے تھے، اشرفیاں تو بٹ رہی تھیں عمر ابن سعد کے لشکر میں۔ ارے پہلے اپنی نیت درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنا شملہ درست کریں، اپنا رشتہ اور اپنی نسبت آقا ابو عبداللہ الحسین سے درست کریں۔ سبط جعفر مرحوم سے میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی دوستی نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا ویسا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے۔ میں بھارت میں رہتا تھا، وہ یہاں رہتے تھے، مگر وہ میرے کام کی قدر شناسی جانتے تھے، میں ان کے کام کی قدر شناسی جانتا تھا۔ سب سے پہلا شخص یہ فقیر ہے جس نے سوزخانی کے فن اور سوزخانوں پر پوری ایک کتاب تصنیف کروائی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں عزاداری سے جڑی ہوئی ہر چیز عزیز ہے اور ہم اس کی حفاظت چاہتے ہیں اور ہر سطح پہ حفاظت چاہتے ہیں، لیکن اس میں کرپشن نہیں چاہتے، اس میں انحراف نہیں چاہتے۔ اور چونکہ سب غیر معصوم ہیں تو بڑے سے بڑا کوئی فنکار ہو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے۔ جہاں اچھی بات کہے گا داد دیں گے، جہاں ٹھوکر کھائے گا ہماری نگاہ میں ٹوکیں گے۔ صنم پرست تو نہیں ہے نا ہم، بت پرست تو نہیں ہے نا ہم، شخصیت پرست تو نہیں ہے ہم۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کوئی بڑے سے بڑا ہو، پورا دبستان اجتہاد کیسے چلتا ہے؟ احترام اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ۔ یہ مرجع تقلید جسے آپ کہتے ہیں، یہ 60 برس 70 برس 80 برس 90 برس تک علوم آل محمد حاصل کرتے رہتے ہیں، اور جب ممبر پر آتے ہیں درس خارج کہنے کے لیے تو نیچے جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ برملا اعتراض کرتے ہیں، استاد یہ بات آپ نے درست نہیں کہی، اور وہ سنتے ہیں غور سے، اور کبھی غور کرتے ہیں اور کبھی مسکرا کے کہتے ہیں کہ بیٹے تم نے میری بات نہیں سمجھی، پھر غور کرو۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض وقت استاد
مرجع تقلید عالم وقت جسے ساری دنیا سمجھتی ہے، وہ درس کہہ رہا ہے۔ اب بات آ گئی ہے، تربیت سے متعلق ہے یہ، تو میں مثال میں عرض کر کے آگے بڑھوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ باتیں وہ تکبند نہیں سمجھ سکیں گے جو غلط قافیہ اور غلط زبان استعمال کرتے ہیں شاعری میں اور اپنے کو شاعر اعظم سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، صلاحیت نہیں ہے، اس بلندی پہ ہے نہیں، تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی، سید ابو القاسم خوئی۔ ان کا ایک اعزاز ہے، معلوم ہے کیا ہے؟ اس وقت اس پورے کرۂ ارض پر جتنے بھی صاحب امامہ جنوین، اصلی، پڑھے لکھے، مجتہد اور فقیہ ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو براہ راست ان کا شاگرد یا ان کے شاگرد کا شاگرد نہ ہو۔ ایک قسم کھانے کو ایک، یہاں تک کہ ہمارے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی بھی آغائے خوئی کے براہ راست بھی شاگرد ہیں اور بالواسطہ شاگرد بھی۔ اس لیے کہ کچھ عرصہ، تھوڑا مختصر عرصہ صحیح، لیکن وہ نجف اشرف تشریف لائے تھے آغائے خامنئی، اور انہوں نے آیت اللہ محسن حکیم کے درس میں شرکت فرمائی، آیت اللہ خوئی کے درس میں شرکت فرمائی، اور بزرگان کے درس میں شرکت فرمائی، ان کی صحبتوں میں حاضر رہے۔ تو آغائے خوئی بہن عظمت و جلالت مسجد خضرہ میں درس کہہ رہے ہیں، اور نیچے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بات صحیح نہیں کہی، آپ نے یہ نقطہ درست نہیں فرمایا، آپ نے یہ دلیل غلط دی، اور وہ سب کو سن رہے ہیں۔ یہ ہے درس خارج، یہ ہے تعلیم، یہ ہے تعلم۔ اور ہمارے یہاں ہیں جو حیثیت آغائے خوئی کی فقہ و اصول میں ہے، وہ صرف شیعہ نہیں، سنی بھی تسلیم کرتے ہیں، اغیار بھی تسلیم کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انیس کو صرف شیعہ نہیں مانتے، سنی بھی مانتے ہیں، جتنے جہاں تک اردو والے ہیں سب انیس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آغائے خوئی کی وہی حیثیت ہے فقہ میں جو انیس کی حیثیت ادب میں ہے۔ فقہ کا طالب علم اگر اعتراض آغائے خوئی پہ کر سکتا ہے تو ادب کا کوئی طالب علم انیس پر بھی اعتراض کر سکتا ہے، اس سے انیس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن ایک بات حاصل ہوگی کہ فکر ادبی کہیں زندہ ہے، متحرک ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے، یہ نشان قائم ہو جائے گا، بشرطے کہ کوئی آگے بڑھنا تو چاہے، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب میں آپ کو ایک مثال جو دے رہا تھا وہ دے کے اور پھر آتا ہوں انیس کے ذریعے سے۔ آج سنیے گا مدح امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی تشریف فرمائیں، درس کہہ رہے ہیں، ان کے ایک شاگرد آیت اللہ سید محمد علی ابطحی اصفہانی نجف میں تھے، ان کے درس میں رہتے تھے ابتدائی حلقوں میں۔ انہوں نے آغا پر ایک اعتراض کیا، استاد پر اعتراض کیا۔ دیکھو، تعلیمی اور ترقی فکر الگ ہوتی ہے اور جامد زوال پذیر فکر الگ ہوتی ہے۔ آغائے خوئی پر کس نے، اور یہ آیت اللہ سید محمد علی ابطحی، ان کا شاگرد یہ فقیر آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور خود آیت اللہ ابطحی نے اس فقیر کو یہ واقعہ سنایا مسکرا کے، اور وہ خط دکھایا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اساتذہ ہوں گے اس بزم میں، اس جلسے میں، اور اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ اس اسپرٹ کو سمجھیں گے کہ کس اسپرٹ سے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو۔ میں نے بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ جملہ کہا تھا، جو اچھے ماں باپ نہیں ہیں انہیں برا لگا ہوگا، لیکن جو اچھے ماں باپ ہیں انہیں اچھا لگا۔ آپ کا بچہ کتنا ہی بڑا کارنامہ انجام دے، کتنا ہی بڑا کارنامہ، آپ خوب شاباشی دیجئے، خوب انعام و اکرام دیجئے، آخر میں ایک جملہ ضرور کہیے گا، بیٹا یہ کام تو بہت اچھا کیا مگر تم اس سے بہتر کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اپنا ہی جملہ دہراتے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے یہ سخت زمین رکھی ہے تاکہ آپ اب اس سے زیادہ پستی میں نہ گریں، لیکن سر کے اوپر جو آسمان رکھا ہے وہ اتنا بے کرا بلندی پر ہے،
ایسی بے قرار بلندی پر ہے کہ جو تقاضا کرتا ہے جتنا بلند ہو سکو، جتنا بلند ہو سکو، جتنا بلند ہو سکو، جتنا اٹھ سکو اٹھو۔ مشیت کا تقاضا یہ ہے، جتنے حیوان ہیں دنیا میں سب کے سر ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیر اس کا سر بھی ایسے ہی ہے، پرندے پرواز کرتے ہیں مگر سر ان کا ایسے ہے۔ تو تمام مخلوقات جو زندہ مخلوقات ہیں ان میں صرف اور صرف اور صرف یہ اعزاز اللہ نے بشر کے لیے رکھا ہے، انسان کے لیے رکھا ہے کہ اسے مستقیم القامہ اور سرفراز بنایا۔ یہ سر اونچا رکھو اور اونچا رکھنے کے سلیقے سیکھو۔ سر بلندی کا سلیقہ گستاخی نہیں ہے، سر بلندی کا سلیقہ محبت ہے، مودت ہے، تحقیق ہے، تعلیم ہے، ترقی ہے، ارتقاء ہے۔ ترقی کرو، ترقی ہر فن میں ترقی کرو، ہر فن میں، اور عشق آل محمد میں بھی کچھ اور آگے بڑھ کے تو دکھاؤ۔ کہاں پہنچ چکا ہے ہمارا معاشرہ؟ ان جوانوں کی روحوں کو سلام اور ان زندہ عزاداروں کو سلام میں بار بار کہہ چکا ہوں جو سر فروشی اور جاں فروشی کے ساتھ عزاداری میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پر جو ہمارے عوام کے ذہنوں میں ہے کیا؟ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کس لیے؟ اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے۔ مولوی بھی یہی سکھا رہا ہے اور مومن بھی یہی سیکھ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آقا حسین کی زیارت عاشورہ پڑھو۔ آقا سے لینے کے لیے، اللہ سے لینے کے لیے، دنیا سے لینے کے لیے، دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے، اس جذبے سے بھی تو پڑھو زیارت عاشورہ کہ آقا یہ جان قبول فرما لیجئے اپنی راہ میں۔ اس خدا کی قسم اس شعور و جذبے سے کتنے پڑھتے ہیں، کتنے چھوٹی چھوٹی ضرورتیں، دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزیں طلب کرتے ہو خدا سے خون حسین کا واسطہ دے کر۔ اللہ اکبر۔ یہی ترقی کی مقام ولا میں، مقام مودت میں، مقام محبت میں، مقام ولایت میں، مقام اخلاص میں، مقام للہیت میں، یہی آپ کی ترقی ہے کہ خون حسین کے بدلے میں دنیا کی لذتیں مانگو؟ یا مقام عشق حسین کا یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کو ٹھوکر مارو، خدا کی راہ میں جاں فروشی کرو۔ خدا کی راہ میں جاں فروشی کرنے والوں کا نمونہ ہے حزب اللہ، اس لیے میں اس کو داد دیتا ہوں۔ اور کیا چیز ہے؟ میں نہ لبنان کے رہنے والا نہ ان سے کوئی تعلق، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، کیا اہل بیت، بیٹھ جاؤ بیٹا، کب تک کھڑے رہو گے؟ آج ہم بہت لمبی تقریر کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ ہم اگر امام خمینی کی ستائش کرتے ہیں، حزب اللہ کی ستائش کرتے ہیں، رہبر معظم کی ستائش کرتے ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں عزاداری کی انقلابی روح سے آشنا کیا۔ دو قسم کا عزادار ہے، ایک وہ جو آقا حسین کے خون کا واسطہ دے کے دنیا کی پست ترین لذتیں مانگتا ہے، ایک وہ عزادار ہے جو آقا کا علم ہاتھ میں لے کر خدا کے لیے جاں فروشی کرتا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس قسم کا عزادار بننا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہاں کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، ہم اس کی تحقیر نہیں کر رہے ہیں، مگر مزید کمزور بناتے جائیں، ہم ایسی تقریر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پست ہو تو پستی میں رہو، کمزور ہو تو کمزور رہو، جاہل ہو تو جاہل رہو، نادان ہو تو نادان رہو، خبردار ترقی کا خواب بھی نہ دیکھنا۔ نہیں، یہ گفتگو ہم سے نہ سماعت فرمائیے گا، اس کی توقع نہ رکھیے گا ہم سے۔ آپ ہمارے اوپر سنگ بارانی بھی کریں، پتھر بھی برسائیں، تب بھی میں وہ کہوں گا جسے حق سمجھتا ہوں۔ جتنی طاقت آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ میں ہے استعمال کر لیجئے، کیجئے، بسم اللہ۔ ارے
ہم تو حضرت امیر المومنین و سرکار سید الشہداء کی سواریوں کے نعل میں لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ دنیا پرستوں نے انہیں کیا کیا کہا؟ دنیا پرستوں نے دنیا کی لذتوں میں غرق لوگ قلندر نہیں ہوتے۔ قلندر دیکھنا ہو تو جا کے بو علی شاہ قلندر کو دیکھو اور اس کی سیرت دیکھو کیسا تھا وہ قلندر۔ آج بھی اس کی قبر سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں، آج بھی وہاں جا کے یہ اعجاز نظر آتا ہے کہ سوائے پنجتن کے اور کسی کا ذکر وہاں ہوتا نہیں۔ چونکہ اس کے ہاں یہ کرامت ہے کہ سوائے پنجتن کے اس کے ہاں کسی کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے آپ بو علی شاہ قلندر کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی شان خمینی کی ہے۔ خمینی چونکہ محمد و آل محمد کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے، چونکہ فقہ جعفری کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے، اس لیے جیسے بو علی شاہ قلندر احترام کا مستحق ہے ویسے ہی خمینی احترام کا مستحق ہے۔ اپنی سیاسی وفاداریوں کو یا مادی وفاداریوں کو مذہب کے پردے میں نہ لاؤ۔ بو علی شاہ قلندر عظیم عارف، ان کے وہ دو مصرے یا ان کے اشعار تو آپ کو خود یاد ہوں گے، اب میں ممبر سے کیا دہراؤں، اس لیے میں اپنی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ جو حقیقی ولا کیا ہے، پھر کہا ہر میدان میں ترقی کریں نا، علم میں ترقی کریں، سائنس میں ترقی کریں، ادب میں ترقی کریں، تعلیم میں ترقی کریں۔ یہ آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے ہمیں نہیں اچھے لگتے۔ جب غریب بستیوں میں جاتا ہوں تو غربت زدہ چہرے ہمیں اچھے نہیں لگتے، اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ غربت سے، اللہ کا رسول، ائمہ اہل بیت افلاس سے، ناداری سے، غربت سے، ظاہری دنیاوی کمزوری سے کسی کا چہرہ زرد ہو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ساری دنیا تسخیر کرو اور خوف خدا سے چہرہ زرد ہو، وہ رنگ رخ اللہ کو پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بہت سی سطحوں پر، بہت سے زاویوں سے دین کو غلط انداز سے پیش کیا گیا۔ مثلا زہد کی تعریف ہی، تقوی کی تعریف بہت زمانے تک ایسے ہوتی رہی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے متقی انسان متقی نہیں ہوتا۔ معاف کرنا عزیزو، وہ تمہاری زبانوں سے سنا ہوا جملہ دہرا رہا ہوں جوان، کہ معلوم ہوا تقوی نہیں ہے، انہیں تو لقوہ ہو گیا ہے۔ تقوی ایک بلند مقام زندگی ہے، پوری فعالیت کے ساتھ، پوری دینی، مذہبی، روحانی، عرفانی، سماجی، حیاتی تمام فعالیتوں کے ساتھ ایک پاکیزہ مقام کا نام ہے تقوی۔ زہد کیا ہے؟ اس شاعروں نے جو زاہدوں کا مذاق اڑایا ہے وہ اسی لیے ان کو جواز کہ سب کو تو زہد کا درس دیتے ہیں اور خود دنیا کی کوئی لذت ترک کرنے کو تیار نہیں، کوئی ایک مجلس بغیر لفافہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ دنیا کو درس ہے کس بات کا؟ زہد اس کا نام نہیں ہے کہ آپ دنیا کمائیں نہیں، دنیا تسخیر نہ کریں، دنیا پہ اقتدار قائم نہ کریں۔ زہد اس کا نام ہے کہ پوری دنیا آپ کے لیے مسخر ہو لیکن دل دنیا سے نہ لگا ہوا ہو، دل اللہ سے لگا ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے